وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہے بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھیے، ذبح کر سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیم کے نمبر سے نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، کیونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں۔ بہت اہم ہے اندر کی۔ کتنی باتیں آگے اس حدیث کے اندر، جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے، پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی، اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکے اتنے پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے،
اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے، خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا. پھر ایک بچہ چلا رہا ہے ایک کی آواز، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوگا کیا؟ دو ہوں گے. پھر وہ دوسرا دے گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولے گا ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش نہیں، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کیا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے، یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئے گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. اتنی اہم بات ہے نا. بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جیسی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا من مسل حسا فقد لغا ومن لغا فلا جمعۃ لہ. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے چڑھائے لاؤ، یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے. چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا، چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتا رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ. تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، پھر بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی. اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز باندھ رہے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس
روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا۔ بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے، ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو، ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے، مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے۔ جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے۔ اب دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی، اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2۔ تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جب سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی۔ اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ۔ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو، تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک؟ کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے، اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے، وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا، آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازئی، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، کیونکہ تکلیف دینے والی بات ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم اے لوگو ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو، اور اپنے تجارت کو بند کر دو۔ تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ۔ اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا وہ یہ کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں، دن بعد میں، تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے جمعے کی رات، اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من نور ما بین الجمعتین، جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے۔ تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، اور قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھ مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ نہیں دیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھا، چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہے۔ آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیں، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا۔ یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے، تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے، دوسرا فرمایا، اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں۔ تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے، جو اٹھائیں گا اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین آسمان ہوا اور پانی، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہے تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے ہیں، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن۔ جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی، جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، آج فجر ہو جا رہی، آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین آسمان سمندر ہر کوئی ہوا پانی سب ڈر رہے ہیں کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے، اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہے اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی چھت اور اس کے بیمز کے اچھے کنسٹرکشن کے باوجود بھی خراب ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے باقی سب تو اچھا تھا، اس کا بنیاد ڈالنے والا غلط تھا، مطلب پہلے بنیاد غلط پڑ گئی تھی، تو نتیجتاً یہ عمارت ٹک نہیں پائیں گے، یاد رکھیں۔ اور ویسے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کسی بھی امت یا کسی بھی قوم کی بنیاد کیا ہے؟ اس امت کی یا کسی بھی قوم یا امت کی بنیاد اس کی عورت ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ وہاں سے چیزوں کی شروعات ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ وہ جڑ ہے، یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی، یاد رکھیں، اس کو کہا جا رہا ہے، جڑ کہا جا رہا ہے، ماں کہا جا رہا ہے، یاد رکھیں، تو وہ جڑ ہے، یاد رکھیں، وہ بنیاد ہے۔ اب یہ جیسی ہوں گی ایمان کے معاملے میں، نیک اعمال کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اور تمام چیزوں میں آنے والی نسل اور آنے والی اولاد سے توقع اور امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز وہ بھی ویسے ہی رہیں گی، یاد رکھیں۔ ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہیں یا بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، شکایتیں لاتے ہیں، گزارشات لاتے ہیں، کبھی مسائل کا حل پوچھتے ہیں، تو یہ کمپلینس تو میں نے کئی بار سنی کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میں اپنی بیوی سے عاجز آ چکا ہوں، میری بیوی نے مجھ پہ کیس ڈال دیا ہے، میں ڈومیسٹک وائلنس کے اندر پھنس چکا ہوں، میری بیوی میری جائیداد پہ نظر رکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہے، لیکن یہ بات یا یہ مسئلے کا حل پوچھنے کوئی نہیں آ رہا ہے کہ میری بچی کی تربیت کیسے کروں کہ اگلے کسی کی بیوی بنے تو اس کو وہ تکلیف نہ ہو جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بیسک چیزیں نہیں ہے۔ اب ایک آدمی یہ کمپلین تو کر رہا ہے کہ میں عورت کی وجہ سے پریشان ہوں جو میری بیوی ہے، لیکن یہ چیز کے لیے فکر مند نہیں ہے کہ میری بیٹی جو کل کسی کی بیوی بنے گی اس کی تربیت میں نے کسر تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، تاکہ کہ اس کا گھر بھی تو ویسی برباد نہ اور پریشان ہو جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں اس کا گھر وہ پریشان ہے، انسان ہے، سوچ ہوتی ہے، مسائل کو سننے کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کمپلین ہے کامن، اس کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اپنی بچوں کی تربیت کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، لڑکیوں کے معاملے میں ہم بے حیث ہو چکے، یاد رکھیں۔ اور ایک کامن چیز جو دیکھی جا رہی ہے وہ یہ، ان کو کچھ مت بولو، ان کو دینیات میں کچھ مت پڑھاؤ، ان پہ پڑھائی کا آلریڈی بہت زیادہ بوجھ ہے، ان کو گھر گھریلو جتنے کام ہوتے ہیں اس سے دور رکھو، ان کو ریئل لائف سے دور رکھو، ان کو بہت اٹھا کر سنبھال کے رکھو، اس لیول پر لے کے چلے جاؤ کہ جب نکاح ہو تو ان کو کچھ نہیں پتا ہو دنیا کا، نتیجتاً پھر بعد میں آپ بھی پریشان اور وہ بھی پریشان، اور پھر پوری زندگی بھر کے لیے وعدہ کرو کہ تم جہاں بھی جاؤں گی میرا سپورٹ تمہارے ساتھ رہے گا، اور روز ان کو فون کر کے ہر 4 گھنٹے میں پوچھو تیرے حالات کیسے چل رہے ہیں، چونکہ موسم کے جیسے ہی ان کے حالات ہو گئے۔ تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں آپ کو
मैरिज के बिफोर भी सपोर्ट देना है और आफ्टर मैरिज भी कस्टमर सपोर्ट जैसा कंटिन्यू सपोर्ट देना है कि भाई तेरा कुछ हो तो नहीं रहा, मैं आया खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। मतलब आपको अपनी तरबियत पर ऐसा एतमाद और ऐसा भरोसा होना चाहिए था, लड़के की दीनदारी और अखलाक देखकर आपने देना चाहिए था कि अब आपको पलट के देखने की जरूरत महसूस नहीं होना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए था कि अब एक नई नस्ल की बुनियाद पड़ी है जो मजबूती के साथ इस्लामी अकीदे पे, अच्छे अमाल की बुनियाद पर मेरी बच्ची करने वाली है, ये होना चाहिए था। तो बहरहाल वाक़यात जितने रोनुमा हो रहे हैं, आप किसी को भी दोष दीजिए, मैं कॉमनली ये कहता हूँ हमारी तरबियत का नतीजा है जो खास तौर से हमने लड़कियों की नेकी याद रखी। अगर कोई बाप बिगड़ा हुआ भी है याद रखिए, और आप देखिए उसकी बीवी, मतलब एक माँ सुधरी हुई, वो अच्छी खातून है, तो आप बोलेंगे यार इनका बाप तो शराबी, इन बच्चों का बच्चे बड़े अच्छे हैं, बच्चे बाअखलाक है। आप बोलेंगे कैसे? कहेंगे उसकी माँ की वजह से। एक बाप बिल्कुल नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी और सब कुछ कर रहा है और उसकी बीवी दीनदार नहीं है, तो आप बच्चों में ऐसा महसूस करेंगे, तो आप कहेंगे यार बाप तो ऐसा है, बच्चे ऐसे क्यों हैं? तो लोग कहेंगे इनकी माँ अच्छी नहीं है, बच्चे बहरहाल उसकी वजह से खराब हो गए। यकीनन बच्चों की तरबियत पे माँ बाप दोनों का रोल है, लेकिन असल रोल जो बच्चों की तरबियत में याद रखिए वो माँ का है और फिर उसके बाद बाप का आता है। क्यों? तो कई बार तो ये देखा जाता है बाप हलाल रोजी कमाने के लिए सालों साल घर से दूर चले जाते, तब यकीनन वहां से भी वो खत लिखेंगे, आजकल बात करेंगे, वीडियो कॉल करके तरबियत के बारे में, अखलाक के बारे में, तालीम के बारे में पूछते रहेंगे, लेकिन फिजिकल सेंस में तो जाहिर सी बात है माँ का वहाँ होना बहुत जरूरी है। और माँ की फिक्र याद रखिए और बच्चों की फिक्र बनती है, याद रखिए माँ की सोच ये बच्चों की सोच बनती है, माँ का तकवा बच्चों का तकवा बनता है। माँ झूठी है तो बच्चे झूठे निकलेंगे, माँ गिबती है बच्चे गिबते निकलेंगे, तो ये एक नेचुरल चीज है, याद रखिए ये नेचुरल फिनोमेना। तो यकीनन हमको तरबियत के मामले में बहुत अहमियत देना है। और मैं अपनी जबान में खातून इस्लाम मुसलमान औरत को यूं कहता हूँ, ये बिल्डर्स ऑफ द नेशन है, ये कौम के मोअम्मार है, दे आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द उम्मा। मतलब उम्मत की बुनियाद, उम्मत इन्हीं पर खड़े होंगी या यही उम्मत को खड़े करेंगे और यही उम्मत को ढाएंगे। तो ये बिल्डर्स है, ये आर्किटेक्ट है, ये बुनियाद है, याद रखिए इन पे उम्मत चलने वाली। और इस्लाम ने ये जोर दिया पहले दिन से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही रही पहले दिन से। औलाद के बारे में जब पूछा गया उसका पहला हक क्या है, तो क्या कहा कि उसके लिए अच्छी माँ, दीनदार माँ को तलाश करी, औलाद का पहला हक बता दिया। रिवायतों के अंदर आता है कि पहला हक क्या है एक औलाद का, तो बताया गया कि ये एक दीनदार खातून से निकाह करे, ये बच्चे का पहला हक है। जो दीनदार खातून से निकाह नहीं करता बच्चे का पहला हक मार देता हो। तो हमने वो मेहनत करना छोड़ दिया, याद रखिए खास तौर से खवातीन के ऊपर, जिसके नतीजे में देख रहे हैं। तो एक माँ का तरबियत याफ्ता होना, तालीम याफ्ता होना, इसलिए कि बुनियाद है, याद रखिए ये फाउंडेशन है, ये बेस है। और हम इस मामले में कोता नजर आ रहे हैं, ज्यादा पढ़ा रहे तो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, लड़कों को दीनी तालीम है तो लड़कों को, फला तालीम है तो लड़कों को, लड़कियां सारी फहरिस्त से गायब है। मतलब उनको हर जगह से कट कर दिया गया है कि इनको तालीम तरबियत की किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, याद रखिए। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि उम्मत का क्या हाल हो रहा है, उम्मत आगे कैसे बढ़ेंगी, उम्मत फला है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस चीज को आप एज अ करेंसी इस्तेमाल करते हैं, जो नोट्स आप यूज करते हैं, तो जिस क्वालिटी का ये पेपर डाला जाता है अंदर, वो भी सबसे हाईएस्ट ग्रेड का होता है, तब जाके वो चीज बाहर निकल के आती है जिसको आप नोट बोलते हैं, जो आसानी से जलती नहीं है। अगर आप जलाने की कोशिश करेंगे, जब तक आपकी आंख जलती रहेंगी तब तक वो नोट जलेंगे, जैसे आप आंख बुझाएंगे नोट जलना बंद हो जाती है। उसके बाद उसकी सारी चीजों पर उतना ध्यान दिया जा रहा है। पानी में देखिए आपका आम पेपर और नोट पानी में भीग के आ जाए, वॉशिंग मशीन में जाके भी आ जाए तो वो खराब नहीं होती, वापस इस्तेमाल हो सकती है। तो जाहिर सी बात है जब एक अच्छी क्वालिटी हाई ग्रेड की चीजें डाली जाती है तो उधर से अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस होकर निकलती है। तो जाहिर सी बात है बड़ी अहमियत याद रखिए खातून इस्लाम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए और मुसलमान खवातीन की वो कुर्बानियां देखिए और मुसलमान खवातीन का वो जज्बा देखिए, उनकी ईमानी सलाहियतें देखिए और उनका अपने बच्चों की तरबियत का मामला देखिए कि कई सारे सहाबा के नाम मैं और आप जानते हैं जिनके वालिद के बारे में अगर पूछा जाए तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारी तो घर पर आने के मौके बड़े कम मिलते थे, अभी तो रातें भी गुजर जा रही मस्जिद नबी में। हाँ, लेकिन वो बच्चे जो उनके गोद में पल रहे थे, जो धन्य मुन्ने सहाबा थे, जो नौजवान सहाबा थे, ये उनकी तरबियत का नतीजा है। लेकिन उनमें से भी अक्सर कि आप लड़कों के नाम, मतलब सहाबी का नाम और उसके वालिद का नाम जानते हैं, उनके माओं के नाम भी हम जानते नहीं। मतलब वो वाकई में फाउंडर्स थी, वो वाकई में बुनियाद थी। बुनियादें किसी भी इमारत की दिखती है कि जिस इमारत की बुनियाद दिखती है वो गिरने वाली, इसका मतलब तो उनके नाम तक नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की वालदा का कितना लंबा किस्सा है, ये बचपन में नाबीना हो गए थे, इनकी वालदा दुआ करती थी, ये हुआ पड़ी बुखारी की इब्तिदा के अंदर पूरा इनकी जिंदगी का वाक़या है। आप इब्तिदाई दौर में नाबीना हो चुके थे, आंखों की बीनाई जा चुकी थी जब छोटे थे, माँ ने खूब दुआएं की, फला की, माँ ने तरबियत की, सब कुछ की, लेकिन आपको पता है इनकी वालदा का नाम मौजूद नहीं, कहीं भी रिटर्न फॉर्म में लिखा नहीं कि इनकी वालदा कौन थी। वालिद का नाम सब जानते हैं, वालदा का नाम नहीं जानता है कौन। तो ये तरबियतें थी इन माओं की कि इनके नाम भी हम जानते नहीं क्या थे, लेकिन इनके बच्चों को हम जानते कौन थे।
یہ اصل چیز ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ اور عورتوں کی تربیت کا بڑا اثر رہا ہے، یاد رکھیے۔ میں سلف صالحین میں سے امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنا سکتا ہوں، امام مالک کا واقعہ سنا سکتا ہوں، امام شافعی کا واقعہ سنا سکتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ کا واقعہ سنا سکتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ تو اتنے متاثر تھے اپنے دادی سے، ان کا نام تیمیہ تھا، کہ اپنے نام کے ساتھ سرنے میں ابن تیمیہ لگا دیا، یہ ان کی دادی کا نام ہے۔ اتنا پسند کرتے تھے اپنے دادی کو، اور اتنا اس دادی نے کوشش کی، بچے ایک عورت تھی نا، وہ دادی بھی، تو ماں کی ایک قسم ہوتی دادی بھی، تو یہ ماں تھی ان کی ایک، اتنی محنت کی اس بچے کے پیچھے، کہ بچے کو آج ابن تیمیہ کے نام سے آپ پہچانتے ہیں، اور وہ دادی کا نام ہی بچے کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دیکھیے کیسے عجیب بات۔ تو یہ محنتیں تھیں ان عورتوں کی، جس کے نتیجے میں کئی کے نام جانتے ہیں، کئیوں کے نام ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کو ہم پہچانتے ہیں، یا ان کی تربیت کے نتیجے میں جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو آج وہ کہاں مائیں، وہ کہاں خواتین، وہ کہاں عورتیں، وہ کہاں بچیاں جن کی ہم ایسی تربیت نہیں کر رہے کہ ایسا پروڈکٹ پھر ہم پھر سے دیکھ پائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک خاتون آپ کے نکاح میں ہے، خدیجہ آپ کا نام یاد رکھیے، اور جب تک خدیجہ حیات رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی 38 سالہ زندگی کم و بیش نکاح کے ساتھ گزری، سے 25 سال صرف آپ خدیجہ کے ساتھ رہے، اور 25 سال کے بعد 26 سال سے لے کر 38 سال کے بیچ میں آپ نے باقی پورے نکاح کیے۔ تو اس خاتون نے کتنا سپورٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی دور سے لے کر نبوت وحی آنے کے بعد سے لے کر خود کی وفات تک کنٹینیو سپورٹ ہے۔ مطلب ایمانی کیفیت کا کیا حال ہے؟ خدیجہ کا ایمانی کیفیت کا یہ حال ہے کہ آپ سب سے پہلی مسلمان، یا جس کو کہیں گے سب سے پہلا مسلمان انسان ہے دنیا کے اوپر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پہلے کسی نے ایمان لایا تو آپ ہی ہے۔ تو ہم لوگ عورت، بچہ، مرد ایسا مت کیجیے، انسانوں کے اعتبار سے پہلی انسان ہے جو ایمان لائی۔ علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی اچھے کام کی شروعات کوئی کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، تو خدیجہ نے چونکہ یہ کام کیا کہ اللہ کے رسول ایمان لائے، جتنے لوگ دنیا میں قیامت تک ایمان لائیں گے خدیجہ کو ایک حصہ اس کا ملتا رہے گا، چونکہ انہوں نے شروعات کی اس کے اچھے کام کی۔ کیا اجر و ثواب ہے، ہر آدمی جو مسلمان بنے گا قیامت تک خدیجہ کو ایک حصہ جانے والا ہے اس ایمان کی وجہ سے۔ یہ ان کا مقام ہے، یاد رکھیے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام پیش کرے، ملاقات کرنے آ رہے، ایک مرتبہ تو ان کا مقام اور مرتبہ اور ایمانی کیفیت دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العزت جو ہے خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ خدیجہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کو میں کیا جواب دوں، اس لیے کہ اللہ خود سلام ہے، اللہ خود سلام ہے، اب اللہ کو کیا جواب دیں گے سلام کا؟ اندازہ لگا، یہ مقام ہے، یاد رکھیے کہ آسمان سے اللہ رب العزت کا سلام، جبرائیل علیہ السلام سلام کر رہے ہیں، تو یہ مقام ہے اس خاتون کا، اس لیے کہ ایمان کے لیے انہوں نے اتنا جذبہ، اتنی قربانیاں دی۔ تو یہ بیوی کی مثال لے سکتے ہیں، عورت کی مثال لے سکتے ہیں، اور کہیں ماں کی مثال بھی لے لیں، چونکہ ان کی چاروں بچیاں ابتدائی دور میں ایمان لا لی تھی، سب کی سب سٹارٹ میں، اب وہ بھی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے چونکہ ہم الگ الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں، لیکن آپ کی چاروں بیٹیاں آپ کے گھر میں تھی، اور آپ سب کی سب ایمان لائی تھی۔ اسی ایمان کی وجہ سے ان کی پہلی دو بیٹیوں کا تو نکاح بھی جو ابو لہب کے بچوں سے ہوا تھا، ودائیگی نہیں ہوئی تھی، توڑ دیا اس نے، طلاق ہو گئی، مطلب ودائیگی کی پہلی طلاق ہو گئی، تو یہ بھی ایمان لائی تھی۔ اب وہ ترتیب چونکہ نہیں ہے، پہلا دوسرا تیسرا جو مشہور باتیں ہیں وہ ہم کو پتا ہے، لیکن یہ سب سے ابتدائی اول اسلام لانے والوں میں سے ان کی بیٹیاں تھیں یہ خود۔ حالانکہ کئی انبیاء کے واقعات ہم جانتے ہیں جن کی بیویاں ایمان نہیں لائی تھی، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دیگر اور بھی ہوں گے، اور کئی سلف صالحین کے واقعات ہیں جن کی ہم سے پہلے کی امت، ظاہر سی بات اس کے بعد تو ایمان نہیں لائے تو پھر شادی نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے جو امتوں کی بات ہے، تو یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایمان کا واقعہ، یہ ان کا جذبہ اسلام کے لیے، یہ ان کی بچوں کی تربیت کی، ان کی بیٹی ہے کہ یاد رکھیے جو خاتون جنت کی سردار ہونے والی ہے، فاطمہ ان کی بیٹی ہے، ظاہر سی بات ہے، سب سے چھوٹی بیٹی یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولادیں 7 میں سے 6 ان سے ہوئی، اور ایک اولاد جو ماریہ قبطیہ سے اس کے بعد ہوئی، یاد رکھیے۔ تو 6 اولادیں، مطلب جس سے اولاد ہوئی ایک ہی خاتون اور بیوی تھی، یاد رکھیے۔ 6 اولادیں ہوئی، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے ان سے ہوئے، ایک بیٹا آپ کو الگ سے یاد رکھیے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ تو انہوں نے کیسی تربیت کی ان بچیوں کی کہ بچیاں بھی مثال بن گئی۔ تو یہ بیوی کی مثال ہے، یہ ایک ایمان لانے والی کی مثال ہے، اور ہم کیا کہیں گے، یہ امت کی ظاہر سی بات، میں نے کہا نا بلڈر سے، تو یہ ایک سب سے پہلی اس کی معمار ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ مثال ہے۔ اب یہ خاتون کو مثال چھوڑ کر ہماری خواتین کے لیے کتنی مثالیں آج موجود ہے، فلاں ہیروئن ہے، فلاں ایکٹر ہے، فلاں انفلوئنسر ہے، پردے والی انفلوئنسر ہے، پردے میں ناچنے والی انفلوئنسر ہے، چونکہ نہیں با پردہ ہے نا، با پردہ ہو کے تو آپ ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، بلڈنگ پہ سے کود سکتے ہیں، کچھ بھی۔ ایک بار برقع پہن لیا تو ہر چیز آپ کے لیے جائز ہو گئی، پھر ٹیٹی ٹھاٹا جائز ہو گئی، راستوں میں کھیلنا جائز ہو گیا، گاڑی چلانے کے بدلے گاڑی اڑانا جائز ہو گیا برقعے میں نا، اب تو آپ کو لائسنس ہو گیا ساری چیزوں کے لیے۔ تو یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ سر پہ کچھ ڈال لیا، سمجھ لیا اسلام کے لیے میں نے بہت کچھ قربانی دے دی، اب اس کے بعد میں جو کرنا چاہوں گی کروں گی، نہ باپ کچھ بولے مجھے، نہ بھائی کچھ بولے مجھے، نہ سماج کچھ بولے، نہ ماں میری تربیت کرے۔ میں نے یہ احسان کر دیا کہ میں پردہ کر رہی ہوں، ورنہ میرے ساتھ کی کوئی بچی پردہ نہیں کر رہی ہے، تو یہ میرا احسان ہے تم پر۔ تم کسی پر احسان نہیں کرو میری بیٹی، تم کسی پر احسان نہیں کر رہی ہو، تم اپنے آپ پر احسان کر رہی ہو، چونکہ تم کرو گی تو جہنم کی آنکھ سے تم بچو گی، نہیں کرو گی تو اپنا سودا خود کرو گی۔ دنیا کی 45 ڈگری کے اندر، 45 تو ریگولر نہیں ہوتا ہے، 40 سے 45 کے بیچ ٹیمپریچر گرمی میں جاتا ہے، اور اگر کھلا آنکھ رہ جائے نا تو کالا ہو جاتا ہے پورا، خواتین کا تو بہت جلدی ہوتا ہے۔ تو آپ سنسکریم لگا کے پریشان ہے کہ باڈی کا کلر بائسپس کا اور فور آرمز کا الگ نہ ہو جائے،
جتنا چہرہ برقعے سے باہر کھلا رہتا ہے پورا ڈارک ہو رہا ہے وہ الگ نہ ہو جائے تو آپ گاجر لگا رہے ہیں اور کھیرے لگا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں اتنے پارٹ کے لیے. اندازہ لگائیے آخرت میں جو جہنم حقیقت ہے جل رہی ہے کنٹینیوسلی دہکائی جا رہی ہے اس کے خلاف کیا پلاننگ ہے, اس کے اگینسٹ میں کیا کر رہی ہوں, کوئی پلاننگ نہیں میری اس کے اگینسٹ, وہ میں دیکھ لوں گی ڈیل کر لوں گی اپنے آپ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو خود سوچو احسان تم کسی بھی نہیں کر رہے ہو, اپنے آپ پر احسان کروں گی جو کچھ کروں گی. اسلام لا کر اسلام پر چل کر کوئی اس پر احسان نہیں کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اسلام کو دیا. مانتے ہو اس پہ چلتے ہو تو اپنا فائدہ کرتے ہو, نہیں مانتے ہو تو اپنا نقصان کرتے ہو. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے مجھ پر اور آپ پر. ہم کچھ بھی کر کے احسان نہیں کرے, تھاٹ آ گیا لوگوں میں. بچوں کو بھی بولنا پڑتا ہے اتنا تو کر لو بیٹا. احسان ہے تمہارا کہ تم نے نماز پڑھ لی پوری, احسان ہے تمہارا کہ تم نے پردہ کر لیا. یہ اچھی بات تھی کہ تم نے جو ہم کو بتا دیا افیئر کرنے سے پہلے, یہ اچھی بات تھی کہ تم نے افیئر کیا لیکن اولاد پیدا نہیں کی, کم از کم اتنا نام تمہارا باقی رکھا لوگوں کے اندر. یہ سچویشن آ چکی ہے. آپ کو اگر نہیں پتا تو یہ گھر گھر ہو رہا ہے, لوگ کمپلینس لا رہے ہیں, واقعات آ رہے ہیں, اور کیا اس کا سلوشن اور جواب دیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیسا ہوگا اس امت کا حال جب اس کی ماؤں کا حال, ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہوگا جو مائیں بنیں گی کل کی تو امت کو کیا دے کر جائیں گی. جب بیج میں نقص آ جائیں گا, کمزوری آ جائیں گی, فصل کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے یہ بات سمجھنے کی. تو صرف میں عورتوں کو کوس نہیں رہا ہوں اس خطبے کے اندر, میں چاہ رہا ہوں کہ مرد جو بیٹھے اپنی بچیوں کی تربیت پہ دھیان دیں. ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچیوں کے لیے فکر مند ہو, بچوں کے لیے بھی ہو ظاہر سی بات ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگلی نسلیں بچے اور بچے انہی سے آنے والے ہیں. اپنی لڑکیوں کی تربیت سے معاملہ چالو ہوگا. یاد رکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی ہے, ان کو مثال لے لے, ایک بیٹی ہونے کے ناطے مثال لے لے اپنی باپ کی مدد ایمان لانے کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, لا کر ایک بہت بڑا جو اونٹ کی غلاظت ہوتی ہے اس کا جو لارج انٹسٹائن ہوتا ہے یاد رکھیے وہ لا کے رکھ دیا گیا, جو کہ اونٹ پہ بہت وزنی ہوتا ہے, مطلب اس کا وزن مطلب 100-150 کلو ہوتا ہے, اسے چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے آپ دیکھیے, آپ اٹھ نہیں پا رہے, اس آپ کے پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے پورا, آپ اٹھ نہیں پا رہے. یہ آتی ہے اور پورا اپنے والد کے آنکھ پہ سے وہ ہٹاتی ہے اور اس کو صاف کرتی ہے. تو یہ دیکھیے ایک بیٹی کی مدد اپنے باپ کے لیے, حالانکہ بہت چھوٹی تھی عمر میں, یاد رکھیے پھر بھی آگے اپنے باپ کی مدد کرتی ہیں. تو یہ بیٹی کی مدد دیکھیے. اسی طرح ماں ہونے کے ناطے ان کے دونوں بیٹے گواہی دیتے ہیں, حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, کہ ہماری والدہ ہماری خدمت کرتی, ہمارے کپڑے دھوتی, ہمارے لیے کھانا تیار کرتی, ہمارے والد کی خدمت کرتی, ہمارے والد کے لیے سب کچھ کرتی, گھر کی صاف صفائی کرتی, گھر میں چکی چلاتی, کنویں سے پانی لاتی. یہ گواہیاں حدیثوں میں موجود, اور اتنا کام کر کر کے تھک جاتی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے والد کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلام آئے, چلو چلتے ہیں غلام مانگ لو, چونکہ تم بہت تھک جاتی ہو کام کر کر کے, اتنا کام کرتے. ابھی وہاں پاس ہے نا کام نہیں کرنا تو پڑھائی کر سکتی. یہ کون سی پڑھائی جس میں کام غائب ہے. لڑکوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کچھ مت کرو, بزنس مت کرو, یہ مت دیکھو, حقیقی دنیا مت دیکھو, 25 سال تک تم پڑھتے رہو. کون سی دنیا میں جی رہے ہو 25 سال تک؟ کوئی یوروپین 25 سال تک پڑھتا نہیں, یاد رکھیے, کوئی امریکن 25 سال تک پڑھتا نہیں. 16 سال کے بعد اپنی زندگی خود گزارتے ہیں. باپ کے گھر میں رہتا تو باپ کرایہ لیتا ہے گھر میں رہنے کا, نہیں تو ان کو نکال دیتا ہے اپنے گھر سے. 16 سال میں زندگیاں گزار رہے, کمانا شروع کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے 25 سال تک پوسٹ گریجویشن کروں گا. ارے ہنر سے کماتے بھی رہو, زندگی بھر پڑھو, پھر 60 سال 100 سال مرنے تک ڈگری حاصل کرتے رہو, کیا جاتا ہے. لیکن حلال روزی کمانا بنیاد ہے, وہ ختم کر کے زندگی چلانا گھر کی بنیاد ہے ایک عورت کے لیے, وہ ختم کر کے اب تعلیم, کون سی تعلیم ہے یہ؟ مجھے نہیں سمجھ رہا. آپ کی بچیاں ڈاکٹر, انجینئر, لائر سب ہوں گی نا, لیکن شادی کے بعد سب کر رہی ہے گھر میں جا کے. حقیقت یہ ہے نا, ایک ادھر جائیں گا تو دوسرا کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا. دونوں کام کریں گے تو پھر آپ تیسرے وہ کام پہ لگائیں گے, لیکن وہ ایک لمٹ ہے اس کے کام کی بھی, کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو یہ فاطمہ ہے, یہ سب کام کرتی ہے. پھر وہ گئی شرماتے شرماتے, حضرت علی کو تو ہمت نہیں تھی بات کرنے کی. یہ چلی اپنے والد کے پاس اور والد سے گزارش کی کہ ابا جان ایسا پتا چلا ہے کچھ غلام آئے ہیں, تو کیا کچھ اس میں کچھ ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول دینے میں اپنے خاندان کو سب سے آخر میں رکھتے تھے, اور ان سے لے کر کسی کو دینے میں ان کو سب سے پہلے لاتے تھے. مطلب اگر کسی کو دینا ہے تو تم لوگ سب سے پہلے دو اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اور اگر چاہیے تو پھر تم سب سے آخر رہو گے. یہ ساری خدمت کر رہی ہے, ساری محنتیں کر رہی ہے, یاد رکھیے. اور اس کے بعد شرم آ رہی ہے پوچھنے کے لیے, جب جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم کو اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں جس سے تمہاری تھکان دور ہو جائیں گی, اس غلام سے بہتر ہے. کہا کیا غلام سے بہتر؟ تو کہا تم گھر میں جب سونے جاؤ تو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھا کرو, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر. نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لیکن سونے سے پہلے والی تسبیح یہ والی ہو, 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر. کہا یہ کر دو. تو علماء لکھتے ہیں کہ جو انسان انتھک محنت کرنے والا کام کرتا ہے جسمانی, اسے چاہیے تسبیح پڑھے, چونکہ یہ تسبیح غلام کی متبادل ہے, مطلب آپ کی تھکان بھی دور کریں گی. پڑھو, جو لوگ محنت کرتے ہیں دن میں فزیکل بہت محنت ہوتی ہے نا, یہ تسبیح پڑھنا چاہیے انہوں. تو غلام کے بدلے تسبیح دی گئی, چلی جاتی ہے خاموشی سے. آخرت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہونے والی, یہ خاتون جنت